السلام علیکم میرے بہت محترم ناظرین، آپ نے کبھی سوچا کہ آپ درود و سلام کا نذرانہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ پیش کرتے ہیں؟ کبھی کسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اگر کنفرمیشن آ جائے کہ تم جو درود پاک پڑھتے ہو، تم جو تحفہ بھیجتے ہو درود و سلام کا مجھے، وہ مجھ تک پہنچتا ہے، ذرا سوچئے خوشی کا کیا عالم ہوگا اگر وہاں سے کنفرمیشن آ جائے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جی جن کو ایسی کنفرمیشنز آتی ہیں، اور یقیناً بہت سے لوگوں کو آتی ہیں۔ آئیے ایک واقعہ سناتی ہوں آپ کو، ایسا ہی کچھ واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے بزرگ، ایک دن اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ پڑھا رہے تھے تو ایک شیخ پرانے امامی، پرانی قمیض اور پرانی چادر میں ملبوس تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا، پھر ان کا اور ان کے بچوں کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، گھر والوں نے مجھ سے گھی اور شہد مانگا ہے، لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں انہیں یہ چیزیں لا کر دوں۔ میرے اچھے ناظرین، وہ جو بزرگ تھے جو اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے تھے، یعنی حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ان شیخ کی یہ حاجت سن کر پریشانی کی حالت میں سو گیا۔ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم کیوں ہو؟ خلیفہ کے وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے جا کر میرا سلام کہنا اور یہ نشانی بتانا کہ تم جمعے کی رات مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد سوتے ہو۔ اس جمعے کی رات تم نے مجھ پر 700 مرتبہ درود پڑھا تھا کہ خلیفہ کا قاصد آیا اور تمہیں بلا کر لے گیا، پھر واپس آ کر تم نے مجھ پر درود پڑھا حتیٰ کہ تم نے 1000 مرتبہ درود شریف مکمل کر لیا۔ اسے کہنا کہ 100 دینار نومولود کے والد کو دے دو تاکہ یہ اپنی ضرورت پوری کریں۔ میرے اچھے ناظرین، ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو ان شیخ کو ساتھ لے کر وزیر کے پاس پہنچ گئے۔ ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر سے کہا کہ یہ جو صاحب ہیں ان کو تیری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ وزیر کھڑا ہوا اور ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جگہ بٹھا کر سارا ماجرا دریافت کیا۔ ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر کو پورا واقعہ بیان کیا۔ وزیر خوش ہوا اور اپنے غلام کو مال کی تھیلی نکالنے کا حکم دیا، پھر اس سے 100 دینار نکال کر نومولود کے والد کو دے دیے۔ اس کے بعد 100 دینار اور نکالے تاکہ حضرت شیخ ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کو دے، مگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ وزیر نے کہا کہ حضرت
اس سچی خبر کی بشارت دینے پر آپ مجھ سے یہ نذرانہ لے لیں۔ یہ معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز تھا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد ہیں۔ پھر وزیر نے مزید 100 دینار نکالے اور حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یہ اس بشارت یعنی خوشخبری کے سبب لے لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے ہر جمعے کی رات درود پاک پڑھنے کا علم ہے۔ پھر اس نے 100 دینار اور نکالے اور کہا، یہ آپ کی اس تھکاوٹ کے بدلے میں ہے جو آپ کو ہماری طرف آتے ہوئے برداشت کرنا پڑی۔ پھر وزیر صاحب یکے بعد دیگرے نو مولود کے والد کے لیے 100 دینار نکالتے رہے، حتیٰ کہ 1000 دینار نکال لیے، مگر اس نے کہا، میں صرف وہ لوں گا جن کا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ میرے اچھے ناظرین، ذرا تصور کیجئے وہ جو وزیر تھے ان کی خوشی کا بھی تو تصور کیجئے۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا کہ سارا کچھ ہی لٹا دیں، سارا کچھ ہی دے دیں، کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ذکر کیا، میرا نام لیا، میرے پاس بھیجا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ میں نے 700 مرتبہ پڑھا تھا تو مجھے بادشاہ کا قاصد، خلیفہ کا قاصد بلانے کے لیے آ گیا تھا اور درمیان میں بریک آ گیا تھا، اور باقی جو 300 ہے میں نے اس کے بعد آ کے پڑھا تھا، اس کے بعد میں سویا تھا۔ میرے اچھے ناظرین، ذرا تصور کیجئے، ہم کیا جب درود پاک پڑھتے ہیں اس حد تک سوچتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ اور اس وقت بھی جب آپ یہ درود کہانی سن رہے ہیں، یہ واقعہ سن رہے ہیں، تصور کیجئے کہ ہم تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات، یہ ذکر جو ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے ہے جو ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور درود پاک سے ہے۔ کاش کبھی ایسا ہو کہ کوئی ایسی کنفرمیشن ہمیں بھی عطا ہو جائے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میرے اچھے ناظرین، اس واقعے کا ریفرنس اگر آپ جاننا چاہیں تو کتاب ہے القول البدیع، اس کا چیپٹر ہے الباب الرابع فی تبلیغ السلام علیہ وردہ غیر ذالک، پیج نمبر 327۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔